بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شخص لیبیا کا صدر تھا۔ اس کا نام محمد غدافی تھا، اور اگر آج یہ شخص ہوتا تو مسلمانوں کی پہچان کچھ اور ہی ہونی تھی۔ 1969 سے لے کر 2011 تک لیبیا پر حکومت کی، اور 2011 میں امریکہ نے ففتھ جنریشن وار کا ہتھیار استعمال کر کے اسے مروا دیا۔ لیکن کیوں مروایا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس کی وجہ کے بارے میں ہم آج آپ کو اس اردو والی سٹوری کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ان قوانین کے بارے میں بتائیں گے جو محمد غدافی نے اپنی حکومت میں قائم کیے تھے۔ لیبیا میں بجلی مفت تھی، اور بجلی کا بل کہیں بھی نہیں بھیجا جاتا تھا۔ سود پر قرض نہیں دیا جاتا تھا۔ تمام بینک حکومت کی ملکیت تھے، اور 0% سود پر قرض ملتا تھا۔ اپنے گھر لیبیا میں بنیادی حقوق سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے حکومت شہریوں کی مدد کرتی تھی۔ تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو نئے گھر بنانے کی مد میں حکومت $50,000 مفت دیتی تھی۔ پڑھائی اور علاج کی سہولت لیبیا کے تمام شہروں میں مفت تھی۔ غدافی سے پہلے 25% لوگ پڑھے لکھے تھے، اور اب لوگ 83% پڑھے لکھے ہیں۔ کسانوں کی ضرورت کی ہر شے ان کو مفت فراہم کی جاتی تھی۔ اگر کسی شہری کو لیبیا کے اندر علاج اور تعلیم کی سہولت میسر نہ ہوتی تو حکومت بنا کسی خرچے کے اس شہری کو باہر بھجوا دیتی۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو حکومت اس کو 50% سبسڈی فراہم کرتی تھی۔ پٹرول کی قیمت 0.14 فی ڈالر تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا۔ لیبیا کی تمام اثاثوں کی مالیت تقریباً $150 ارب سے زیادہ تھی، جن پر اب مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی شخص گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہ کر پاتا تو حکومت اس شہری کو اس کی تعلیم کے مطابق تنخواہ ادا کرتی تھی۔ اس وقت تک ادا کرتی تھی جب تک شہری کی نوکری نہ لگ جائے۔ تیل سے حاصل ہونے والی آمدن کا ایک مخصوص حصہ لیبیا کے تمام شہریوں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے $5,000 مفت دیے جاتے تھے۔ غدافی نے ملک کی صحرائی آبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا، تاکہ پورے ملک میں صاف پانی کی سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان مظالم کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کی نظر میں غدافی کے کچھ اور بھی گناہ تھے۔ غدافی نے اپنے دور حکومت کے دوران لیبیا پر راج کرنے والے دولت مند، تعلیم یافتہ اور قدامت پسند طبقے کو ختم کر کے لیبیا کے اندر سوشلزم لانا اپنا مشن بنایا تھا۔ اس نے لیبیا میں تیل کی پیداوار میں اضافہ کیا، اور قانونی نظام میں اسلام کا مذہبی قانون متعارف کرایا، اور انہوں نے عوام کی قبائلی وابستگی دبانے کے لیے کام کیا تاکہ ایک قوم کی متحد شناخت پیدا ہو سکے۔ لیبیا پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد غدافی نہیں امریکہ کے اسرائیلی حمایت پر تنقید کرنے لگ گیا تھا۔ اس کے باوجود امریکہ اور برطانیہ نے غدافی کے ساتھ سفارتکاری بڑھا دی، لیکن غدافی نے ان کی حمایت کا انکار کر دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ لیبیا سے اپنے فوجی اڈے ختم کرے۔ اس نے لیبیا میں موجود اٹلی اور یہودیوں کی ایک چھوٹی تعداد کو ملک سے باہر نکال دیا۔ 1973 میں جب اسرائیل نے لیبیا کے ایک ہوائی جہاز کو مار گرایا تھا تو جو مصر سے اسرائیلی فضائی حدود میں بھٹک گیا تھا۔ غدافی کو مصر لیبیا کے مشرقی پڑوس سے پہلے اس واقعے کا بدلہ لینا اور پھر بحری جہاز کو ڈبا کر جوابی کارروائی کے انکار پر ناراضگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 1981 میں امریکہ کے صدر نے غدافی کو مشرق وسطیٰ کا پاگل کتا قرار دے دیا۔ جواب میں غدافی نے ماسکو کا دورہ کر کے وارسا معاہدے میں شامل ہونے کی دھمکی دے کر امریکہ کی مخالفت کی، اور امریکہ نے اپنے دارالحکومت میں لیبیا کا سفارت خانہ بند کر دیا اور لیبیا کے تیل پر پابندی لگا دی، اور امریکن کمپنیوں کو لیبیا میں کاروبار کرنے سے منع کر دیا، اور اس کے بعد دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں۔ اس کے بعد امریکہ نے امریکی فوج کو بحیرہ روم کے ساحل پر اور لیبیا کے ساحل سے دور خلیج صدرہ میں مشق کرنے کا حکم دیا۔ آخر کار 15 اپریل 1986 کو امریکی فوج نے لیبیا پر فضائی حملہ کیا۔ ان حملوں کے دوران کئی لبنانی شہری ہلاک ہوئے اور غدافی کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس سے اس کے 2 بیٹے زخمی ہو گئے اور امریکہ کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی۔ ادھر ان واقعوں کی وجہ سے عرب قوم غدافی کی ہمدرد بنی۔ 1988 میں اسکاٹ لینڈ میں لاکربی کے اوپر پین ایم فلائٹ 103 کو اڑا دیا گیا۔ برطانوی تفتیش کاروں نے 2 لبنانی باشندوں کو مشکوک افراد کے طور پر شناخت کی اور مطالبہ کیا کہ لیبیا ان 2 افراد کو برطانیہ کے حوالے کر دے۔ غدافی نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے
لیبیا پر معاشی پابندیاں عائد کر دی، جس کی وجہ سے لیبیا کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ افریقی ریاستوں کی متحدہ ریاستوں نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی مخالفت کی، جو بالآخر 1998 میں ختم کر دی گئی جب غدافی نے جنوبی افریقہ کے صدر نیلسن منڈیلا کو ہائی لینڈ میں بم دھماکوں کے ملزمان کی حوالگی کی نگرانی کی اجازت پر اتفاق کیا۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں غدافی نرم پڑا افریقہ کی قوم کو اکٹھا کرنے کی غدافی کی دلچسپی بڑھ گئی۔ غدافی افریقی یونین کے لیے چیمپئن بن گیا۔ اس نے افریقہ براعظم کے لیے ایک ہی کرنسی، ایک ہی فوج اور ایک ہی پاسپورٹ کی تجویز پیش کی۔ لیبیا نے دونوں ممالک کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے بھی برطانیہ کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا اور بعد میں عراق جنگ سے متاثر ہو کر لیبیا کے کیمیائی اور جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کر دیا۔ اس سے امریکہ لیبیا کو دہشت گردی سے متعلق ریاستوں پر سرپرستی کی فہرست سے نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ جب ایک درمیانی مزاج غدافی سامنے آیا، لیکن وہ امریکی اتحاد نہ بن سکا تھا۔ مغرب کے ساتھ بہتر تعلقات ہونے کے باوجود بھی غدافی نے اپنے مغرب مخالف بیانات کو جاری رکھا۔ یہ وہ سب غدافی کے مظالم ہیں جو اس نے کیے تھے، لیکن اس کے 3 سب سے بڑے گناہ جو اس کی شہادت کا سبب بنے۔ پہلے یہ کہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے $100 ملین اس وقت فراہم کیے جب پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں تھیں۔ اس رقم سے پاکستان میں اپنا ایٹم بم پروگرام شروع کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس نے ہمیشہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کا ایک بلاک بنانے کی کوشش کی، لیکن مسلمان ممالک نے کبھی غدافی کی بات نہیں مانی۔ تیسرے میں تو اس نے حد کر دی تھی جب اس نے سونا اور چاندی کے سکوں میں لین دین کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ پیپر کی کرنسی تو جعلی کرنسی ہے، اور ان سب گناہوں کی وجہ سے امریکہ نے غدافی کو شہید کر دیا۔ اور اگر آپ سب لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر